الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مجھے اور آپ کو کیا فرما رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا، اور یہ قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور بینات من الھدی، اور واضح ہدایت کی اس میں نشانیاں بھی موجود ہیں، اور کیا ہے؟ والفرقان، اور یہ صحیح اور غلط، حق اور باطل، حلال حرام، جائز ناجائز، نیکی گناہ، سب کا فرق واضح کر کے دکھانے والی ایک کسوٹی ہے۔ فمن شہد منکم الشہر، بس تم میں سے جو کوئی بھی اس مہینے کو پائے اسے کیا کرنا چاہیے؟ فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اور ومن کان مریضا، اور اگر کوئی مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو یعنی مسافر ہو، تو پھر وہ کیا کرے کہ اگر کوئی مریض ہے یا کوئی سفر میں ہے، مسافر ہے، تو پھر فعدۃ من ایام اخر، اس کو چاہیے کہ وہ ان گنتیوں جو روزوں کی تعداد ہے اس کو بعد میں ایام اخر یعنی دوسرے دنوں میں اس کی تعداد پوری کر دے۔ کیوں پوری کرے؟ کیا ہے اس سے ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تو تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ مشکل ہو رہی ہے، مریض ہو، سفر میں ہو، مسافر ہو، تو تم روزوں کو موخر کر دو۔ اللہ نے تمہارے لیے آسانی کا معاملہ رکھا ہے کیونکہ وہ تمہیں کسی تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ اور یہ بھی کہ وَلِتُکْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم اس میعاد کو، اس تعداد کو مقرر کرو، مکمل کرو۔ گویا فرض کی تعداد مکمل کرنا پھر میرے اور آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جو تمہیں اس نے جس طرح سے ہدایت کی ہے۔ اس اور لعلکم تشکرون، یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہی سورہ بقرہ میں ہمیں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مجھ سے، اور آپ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے تو تم تو میرے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو، تم تو مجھے ماننے والے لوگ ہو، تم لوگوں نے تو ایمان لانے کا دعویٰ کر دیا ہے، تو اے امت محمدی کے، میرے حبیب کے امتی ہو، میرے پیارے لوگوں، میرے حبیب کے جیسے مجھے پیارا ہے ایسے ہی تم بھی مجھے پیارے ہو، تم تو ایمان لانے والے ہو۔ بہت ہی محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر میرے روزوں کو فرض کر دیا ہے۔ کیسے فرض کیا ہے؟ یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے تھے، یہ تو تم سے پہلے امتوں پر بھی فرض کیے تھے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یعنی تم سے جو پہلے آئے تھے ان پر بھی اسی طرح روزوں کو فرض کیا تھا
लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तुम्हारे अंदर तकवा आ जाए। तो यहाँ से मुझे और आपको रोजों की फर्जियत के हवाले से जो है वो बातें पता चलती है कि कुरान में रोजों की फर्जियत का हुक्म आया है। रमजान मुबारक को कैसे गुजारना है, किस तरह से इसकी तैयारी करनी है और किस तरह से सुन्नत तरीके से उनके मुताबिक रमजान को गुजारा जाएगा, इसके बारे में हम पिछले अपनी क्लास में इस्तकबाल रमजान के मौजू पर सुन्नत और कुरान की रोशनी में रमजान कैसे गुजारे पर हम बात कर चुके हैं। वाज़ेह अंदाज में बड़ी डिटेल से हमने इस पर डिस्कशन की है। लेकिन जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म आता है ना, फज़क्किर इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, नसीहत करते रहा करो क्योंकि नसीहत मोमिनों के लिए फायदेमंद होती है। उनको नसीहत को बार बार करने से उनको फायदा ही होता है। तो लिहाजा मेरे और आपने आज फिर थोड़ा सा देखना है कि कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो हमें बताते हैं इसकी फर्जियत के हवाले से, तो हदीस हमें क्या क्या बातें बताती है, सुन्नत का मसलून तरीका क्या है, थोड़ा सा उसको देखेंगे और क्या से इस रमजान में दाखिल होना है आज हम उस पर बात करेंगे ताकि वो चीजें हमारे अंदर वासिफ हो जाए और हमारे लिए रमजान में काम करने आसान हो जाए। ठीक है, तो आज का हमारा जो बेसिकली मजमून है वो यही कि जब वही बात कि अल्लाह के नबी का हमने एक और सुन्नत को पूरा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में अपने लोगों को जमा करके खुतबा फरमाया और आपने फरमाया कि लोगों तुम पर एक बाबरकत महीना साया फिगर होने वाला है और ये वो महीना है कि लोगों की इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें अपनी रहमत से लोगों को ढांप लेते हैं, लोगों की दुआओं को कबूल करते हैं, तुम्हारा रुज़ौक और शौक देते हैं और तुम पर अपने फरिश्तों में फख्र करते हैं, लिहाजा तुम भी अपने रब को भलाई ही दिखाओ। और रमजान की पहली ही रात के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस रात को सारे सरकश शयातीन और जिन्नात को कैद कर दिया जाता है, जन्नत के सारे दरवाजों को खोल दिया जाता है, हत्ता कि कोई दरवाजा भी बंद नहीं रहता, और जहन्नुम के सारे दरवाजों को बंद कर दिया जाता है, हत्ता कि कोई भी दरवाजा खुला नहीं रहता। और एक मनादी करने वाला ऐलान करता है, फरिश्ता ऐलान करता है, निदान लगाता है और कहता है कि ए नेकी करने वाले आगे बढ़, जल्दी कर, और ए बुराई करने वाले रुक जा। जब फरिश्ते ये निदान लगाएं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको उस रमजान मुबारक में बढ़ बढ़ के फस्तबिकुल खैरात की तौफीक नसीब फरमाए, बढ़ बढ़ के नेकियां करने वाले खुश नसीब हमें बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जब नेकियों की लूट सेल उस महीने में लगी होती है तो हम अल्लाह की उन नेकियों को लूटने वाले बन जाएं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला रमजान मुबारक में जन्नत को अपने हाथों से मुज़य्यन करता है और अपने हाथों से मजीद सजाते हैं, खूबसूरत और बनाते हैं और संवारते हैं, और फिर उसको मुखातिब होकर कहते हैं कि ऐ मेरी जन्नत, मेरे बंदे नेकियां करके मुझे राजी करने के काम करके तेरे पास आएंगे, तू उन्हें कबूल कर लेना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब उस जन्नत को मुज़य्यन करके और उसको ये पुकार के निकाल उसको कहेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें उस जन्नत को कबूलियत की जो परवाने हैं वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें अता फरमाते हैं। वो जन्नत मुझे और आपको भी कबूल करने के लिए तैयार हो जाए। और यकीन मानिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो शख्स जन्नत में 3 मरतबा दाखिले के लिए दुआ करता है, जन्नत खुद उसके लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करती है। तो लिहाजा जब भी जन्नत को मांगना है, एक तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जब भी मांगो तो अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस से मांगो, और दूसरा ये कि 3 मरतबा मांगो। ये भी दुआ का एक तरीका है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा मांगने को जोर दिया और खुद भी किया इस तरह से अमल। तो लिहाजा 3 मरतबा जब मांगेंगे जन्नत तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला को जन्नत हमारे लिए सिफारिश करेगी कि ए अल्लाह तो इसको मेरे अंदर दाखिल करते हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बेहतरीन तरीके से नेकियां करने की और अल्लाह की रहमतों और बख्शिशों को लूटने की तौफीक नसीब फरमाए और जन्नत के दाखिले के परवाने हमें इस रमजान मुबारक में अता फरमाए। चलिए आइए अब देखते हैं कि क्या तरीका अपनाया जाए कि इस रमजान मुबारक में हमारा रमजान बेहतरीन से बेहतरीन रमजान बन जाए। सूरह कबूर की आयत नंबर
185 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अक़िमिस्सलाह, पढ़ कर सुनाओ जो कि वही किया गया है तुम्हारी तरफ किताब में से, और नमाज को कायम करो। क्यों? इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, बेशक नमाज रोकती है फहश से और मुनकरात से। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अलबत्ता अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह जानता है जो तुम बनाते हो। सूरह जुमा की आयत नंबर 10 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह का कसरत से जिक्र किया करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। दोनों जगह मुझे और आपको ये पता चल रहा है कि अल्लाह की कसरत से जिक्र करने का तज़किरा किया जा रहा है। और पहली जो आयत मैंने आपके सामने रखी सूरह अनकबूत की, उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया, वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह का जिक्र सबसे बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि वही हस्ती इसका लायक है, वही हस्ती उसकी किबरियाई उसकी शान है। वो हस्ती ऐसी है कि उससे ज्यादा बेहतरीन हस्ती, बड़ी हस्ती और बड़ाई की हकदार और कोई जात और नहीं है। वही जात अकबर भी है, लिहाजा उसका जिक्र भी अकबर भी है। उसका जिक्र करना भी सबसे बड़ा अमल है। ऐसा अमल है कि अगर बाकी आमाल के साथ अल्लाह का जिक्र शामिल कर दिया जाए तो उन आमाल के दर्जों को भी वो बढ़ा दिया करता है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सभी रोजे रखते हैं, इनमें से किस रोजेदार का अजर सबसे ज्यादा है? आपने फरमाया, उसका जो जिक्र सबसे ज्यादा करता है। और इसी तरह जिहाद का अजर भी उसका है जो जिक्र सबसे ज्यादा कर रहा होगा मुजाहिद। इसी तरह हज में भी हाजी जो सबसे ज्यादा जिक्र कर रहा होगा उसका अजर जो है वो सबसे ज्यादा होगा। जिक्र किसको कहते हैं? जिक्र की क्या मानी है? जिक्र एक तो जैसे मैंने आपको बताया, फज़क्किर, बस नसीहत करो। इन्ना ज़िक्रा, बेशक जिक्र नसीहत जो है तन्फ़उल मुमिनीन, मोमिनों को फायदा देती है। तो गया नसीहत एक इसका मतलब आमानी आता है जिक्र का नसीहत। दूसरा जो जिक्र है उसका मानी है याद करना। याद करने को जिक्र कहा जाता है। और याद करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो होता है कि इंसान अपने दिल में याद करता है, और एक तरीका ये होता है कि वो जबान से उसका इजहार करता है, जबान से जिक्र करता है। ठीक है, असल जिक्र जो होता है ना वो हमारे दिल में होता है, जबान से तो उसका सिर्फ इजहार होता है। तो असल याद इंसान के दिल में होती है। जब भी कोई आप मामला देख लीजिए हमारे आसपास में क्या होता है, एक माँ है, उसका एक बेटा है, वो कहीं दूर चला गया है, वो वहां से उसको फोन करता है और अपनी माँ से बात करने की कोशिश करता है। जब फोन माँ उठाती है तो आगे से माँ उसको क्या ये कहती है कि मैंने तुम्हारा बड़ा जिक्र किया? वो क्या कहती है? मैंने बेटा तुम्हें बड़ा याद किया, तुम मुझे बड़ा याद आते हो। ये तो नहीं उसने कहा ना कि मैं तुम्हें बड़ा जिक्र करती रही। हाँ, जिक्र का एक याद का एक ऑटोमेटिक जेस्चर है कि इंसान की जबान से उसका जिक्र होना शुरू हो जाता है। जिस चीज की याद दिल में होती है ऑटोमेटिकली उसकी जबान उसका इजहार करती है। यही उसकी याद करने की एक अलामत होती है। बार बार अपने बच्चे का तज़किरा करेगी, बच्चा कहीं दूर चला गया है, जिससे मिलेगी वो अपने बच्चे का जिक्र करेगी, जिससे पास जाएगी वो आएगा तो जाएगा, तो उसको दोस्त मिलेगा, तो उसको रिश्तेदार होगा, वो अपने उसी बच्चे का जिक्र करेगी, है ना। ये उसकी याद की अलामत होती है। वो बड़ा खूबसूरत शेर है, वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, वो जिनका इश्क सादिक है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे मोहरे खामोशी दिलों में याद करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 205 में फरमाया, वज़्कुर रब्बका फी नफ्सिक, अल्लाह का जिक्र करो अपने दिल ही दिल में। कैसे? तदर्रुअन व खीफतन, चुपके चुपके गिड़गिड़ाते हो। वदून जहर मिनल क़ौल बिलगुदुव्वी वल आसाल, और ज़बान से भी हल्की आवाज
نماز کے ساتھ صبح و شام. میرا اللہ کا ذکر صبح شام کرو اپنے نفس کے اندر, اپنے دل کے اندر, لیکن زبان سے بھی اس کا اظہار کر سکتے ہو. لیکن کرنا کیسے ہے؟ خیفتاً و تضرعاً و خیفتاً, یعنی گڑگڑاتے ہوئے اور خوف سے. ولا تکن من الغافلین, اور تم غافلوں میں سے مت ہو جانا. یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں ہمیں, لیکن ہم انبیاء کا رویہ دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اذهب الى فرعون انه طغى, جا موسیٰ جا فرعون کی طرف, بے شک وہ سرکش ہو گیا. اور پھر آپ کے ساتھ ہی ہدایت دیتے ہیں کہ اذهب انت واخوك, تو جا تو اور تیرا بھائی, بآیاتی, میری آیات کے ساتھ, میری نشانیوں کے ساتھ, ولا یلہا بذکری, اور میری یاد سے لیکن غافل مت ہونا. تو تیرا بھائی جا میری نشانیوں کے ساتھ, لیکن میری یاد سے غافل مت ہونا. تو گویا کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا اس ذکر کے اندر, اس یاد کرنے کے اندر, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کو بھی ہدایت دے رہے ہیں کہ میری یاد سے غافل نہ ہونا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں ربنا ارنا مناسکنا, اے اللہ تو مجھے عبادت کے طریقے سکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب اعینی اللہ ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. ہر نماز کی بار کے پڑھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستور نفل بنا دیا ساری امت کو پڑھنے کے لیے کہ اے اللہ تو مجھے ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما اور مجھے عبادت کے طریقے سکھا, بہترین عبادت کے طریقے سکھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات قرآن پاک میں کیا فرمائی ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ, اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد بھی اور عورتیں بھی. کیا کیا اللہ نے؟ اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما, اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر کے رکھا ہے. تو ذکر کی فضیلت کو جاننا, اس کے طریقے کیا ہیں, اس میں کون کون سے اعمال آتے ہیں, ذکر کیسے کیسے کیا جا سکتا ہے, کب تک کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کے فائدے کیا ہوں گے, کیسے علم ہو کہ ہم ذکر ٹھیک کر رہے ہیں, اس کے اثرات ہم تک آ رہے ہیں کہ نہیں, ان ساری باتوں کو جاننا تو کتنا ضروری ہے. اتنا بہترین عمل کے انبیاء کو بھی ہدایات دی جا رہی ہیں. انبیاء اللہ سے مانگ رہے ہیں, دعائیں کر رہے ہیں کہ تو ہمیں ذکر کرنے کے طریقہ سکھا دو. کتنا ضروری ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھیں اور جانیں. اس ذکر کی حقیقت سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں, اس بات کو جان لیں کہ یہ حدیث میں آتا ہے کل مطیع للہ وذاکر, ہر شخص جو اللہ کا مطیع ہو گیا ہے وہ ذاکر, وہ ذکر کرتا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم زبان سے بھی بولیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ کئی مرتبہ انسان خاموش ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے, گناہ سے بچ رہا ہوتا ہے, وہ اللہ کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے. باتھ روم میں خاموش رہنا اللہ کی ذکر ہے. غسل خانے میں جب آپ جا کے غسل کرتے ہیں تو سنت طریقے کا اہتمام کر کے خاموشی سے آپ عمل کر رہے ہیں, کوئی زبان سے ذکر نہیں ہو رہا, لیکن آپ ذاکر ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح تجارت کرنے والا جب اپنی تجارت کر رہا ہے تو وہ دھیان میں ہے کہ میں کسی سے دھوکہ نہ کر لوں, میں جھوٹی قسم نہ کھا لوں, میں مال نہ بیچ لوں, میں دھوکہ فراڈ نہ کر دوں, میں ناپ تول میں کمی نہ کر لوں. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے. تو لوگ غیبت کر رہے ہیں, آواز سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں, تو اللہ کی آیات کے خلاف کفر بک رہے ہیں, آواز سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ باتیں ہیں جو آپ کو گناہوں سے روک رہی ہیں, یعنی آپ ان گناہوں سے رک رہے ہیں. تو اللہ کی اطاعت کا تو اقرار آپ اپنے عمل سے کر کے دکھا رہے ہیں نا, تو کیا پھر آپ ذاکروں میں شمار ہیں؟ آپ بھی ذاکروں میں شمار ہیں. حضرت عمر نے فرمایا افضل ذکر ذکر عند محرم اللہ, کہ افضل ذکر یہ ہے کہ گناہ کرتے وقت اللہ یاد آ جائے اور انسان گناہ کرنے سے رک جائے. یہ افضل ترین ذکر کی شکل ہے. گناہ کرنے لگے, اللہ یاد آ گیا, رک گئے ہیں, تو ایک لوکی تو تب بھی لکھی جاتی ہے نا. تو یہ ہے افضل ترین ذکر جو حضرت عمر کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے.
اللہ نے ایسے ہی لوگوں کی بڑی ہی خوبصورت مثال قرآن پاک میں سورہ نور میں فرمائی تھی کہ یہ نور کدھر سے ملے گا تمہیں؟ اللہ کا نور، لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ان کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اس کی یاد سے غافل نہیں کرتے، ہے نا؟ اس کی دو مطالب تھے، ایک تو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا کہ ناپ تول میں کمی نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، چوری، فراڈ، دھوکہ دہی، ہوردنگ، ذخیرہ اندوزی، اس قسم کے کوئی معاملات کو نہیں کرتے، یہ بھی ذکر کی شکل۔ لیکن یہ کہ جیسے ہی کوئی گاہک آ کے کھڑا ہے، ان سے لین دین کا معاملہ ہو رہا ہے، لیکن ادھر سے اذان کی پکار آ جاتی ہے تو وہی چھوڑ کے اذان پہ لگ بیٹھ کے اللہ کے سامنے وہی فرمان ہو کے ذریعات ہم کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ دونوں ہی ذکر کی شکل ہیں۔ تو پھر ذکر کیسے کرنا ہے؟ چلے کاٹ کر، وظیفے کر کے، بیٹھ کے تاریخ دنیا ہو جائیں اور بیٹھ کے ہم جو ہے وہ ذکر کریں؟ نہیں، بلکہ تمام معاملات کرتے ہوئے، تمام عبادات کرتے ہوئے، صبح و شام، تنہائی میں ہو یا مجلس میں ہو، ہر وقت اللہ کی یاد کو تازہ دم رکھنا ہے۔ گویا ہاتھ کام کاج میں لگا ہو اور دل اللہ کی یاد میں منہمک ہو۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں ذاکرین، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیسے کیسے؟ قیاما، کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے اپنی کروٹوں پر اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذاکرین کی صفت ہے، چاہے وہ کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، معاملات کر رہے، عبادات کر رہے، کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ کو ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور نہ ذکر کرنا یا کم ذکر کرنا کس کی علامت ہے؟ منافقین کی علامت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، نماز کے لیے آتے ہیں تو سستی سے آتے ہیں۔ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ کو یاد کرتے ہیں مگر تھوڑا۔ مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ، وہ تو دعویٰ دے دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، مجنون تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے اگر یہ کہے، کوئی یہ سن لے کہ مجنون کہے کہ جی میں لیلا سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں لیلا کو دن میں 5 دفعہ یاد کرتا ہوں اور 5 منٹ کے لیے یاد کرتا ہوں، تو آپ کہیں گے کہ یہ صحیح میں مجنون ہے؟ مجنون کیسے یہ لیلا کو یاد کرے گا؟ ہر وقت یاد کرے گا، ہے نا؟ گویا جن کی محبت ہوتی ہے تو وہ انسان کو ایبسنٹ مائنڈیڈ بنا دیتی ہے۔ ایک محبت انسان کو ایبسنٹ مائنڈیڈ بنا دیتی ہے۔ وہ محفل میں بھی بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس کے دماغ میں اپنے محبوب کا خیال ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار تم کدھر ہے، تمہارا دماغ کدھر ہے؟ اس کو خیال کہاں ہوتا ہے؟ وہ اپنی لیلا کے خیالوں میں مگن ہوگا، وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، اس کو کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے کمرے میں جا کے کھانا بھی کھاتا ہے۔ محبوب کا عالم یہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اگر ہم محبت کرتے ہیں تو کیا ہمارا یہ عالم نظر آتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بس اللہ سے بہت شدید محبت کرتے ہیں، لیکن ہم صرف 5 منٹ اس کو 5 دفعہ دن میں یاد کرتے ہیں، تو کیا ہماری محبت اس طرح کی محبت ہے جو اللہ کو مطلوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل نظر آتا ہے؟ جب 40 سال کے ہوئے تو اللہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے وہ طلب دنیا سے ان کا دل مچاک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ میں جاؤں اور میں دیکھوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، اور وہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے، معرفت الہی کو حاصل کرنے کے لیے وہ جا کے تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے، غار حرا میں جا کر ایک ہفتے کے لیے جا کے بیٹھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ جا کر ذکر کرتے تھے اللہ کا۔ اس وقت نہ نماز تھی نہ قرآن تھا، پھر کیا کرتے تھے؟ نہ تسبیحات ایسی تھی، غور و فکر کرتے تھے۔ گویا ذکر سے اگلی سٹیج ہے یہ غور و فکر کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا نا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر وہ کہتے ہیں، پہچان جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ تو نے یہ ساری چیزیں باطل عبث نہیں بنائی، فضول میں نہیں، بیکار نہیں بنائی،
सुभानक, तुम तो पाक है, फकीना अज़ाब अन्नार, हमें दोज़ख की आग से बचा लेना। तो गोया जिक्र से अगली स्टेज है ये तज़क्कुर की, तफक्कुर की, जो मोमिनीन भी अमल करते हैं। और इसके अलावा आप ये देखिए, हमारे दीन में रहबानियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से जब चले जाते थे तो फिर मैं भी और आप तारीफ दुनिया होकर फकीर होकर बैठ जाए और जाके गवारा में जाके अल्लाह की मारिफत को हासिल करें? नहीं, हमारे दीन में रहबानियत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमा दिया है कि रहबानियत के सारे फायदे हमें जिहाद से हासिल होते हैं। और जिहाद क्या है? हदीस बताती है, जिहाद वो है कि इंसान अपने नफ्स से जिहाद करता है। हर वक्त सुबह शाम जो मैं मामलात और जो मैं जिंदगी के तौर तरीके कर रही हूँ, उठ रही हूँ, बैठ रही हूँ, नशीज बर्बाद, मेरे मेल मिलाप, मेरे मामलात, इबादत, सारी चीजें जो है उसमें मैंने अपने नफ्स से जिहाद करके इसको बेहतरीन बनाना है। यही मेरा मुजाहिदा है और यही मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब ले जाता है। और इसको जब अल्लाह की जिक्र और याद के साथ किया जाता है तो फिर अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है, उसको भी हम आगे आगे देखते चले जाएंगे। लिहाजा मोमिन की सिफत क्या है कि वो अल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बन लिल्लाह, ईमान वालों की मोहब्बत अल्लाह से सबसे ज्यादा शदीद होती। तो मुहासबा करने की जरूरत है कि मेरी और आपकी मोहब्बत अल्लाह से कितनी शदीद, मेरा और आपका क्या मामला होता है। वही जो महबूब का मैंने अभी आपको लैला मजनू की मिसाल देके बताई, या ये कि बस ठीक है कभी कभी थोड़ा थोड़ा सा कर लिया और थोड़ा थोड़ा सा छोड़ दिया, हम उसे कितना याद करते हैं। अल्लाह ने फरमाया अक़िमिस्सलात लिज़िक्री। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये जिक्र हमें करना कब कब है, कैसे कैसे कब कब करना है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें फरमाते हैं कि सुबह शाम अल्लाह को याद करना है। सूरह फतह आयत नंबर 9 में आता है लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। एक और जगह फरमाया सब्बिहूहु बुक्रतन व असीला, यानी ईमान लाओ अल्लाह उसके रसूल पर और ताज़ीम और ताक़ीद करो रसूल की और तस्बीह करो अल्लाह की सुबह शाम। तो मेरा अल्लाह को जिक्र सुबह शाम करना, हर वक्त उठते बैठते, लेकिन खसूसी तौर पर सुबह शाम। और मामलात करने के लिए सूरह मुनाफ़िक़ून में आता है ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह, तुम्हें तुम्हारा माल और तुम्हें तुम्हारी औलादें अल्लाह के जिक्र से गाफिल ना कर दें। वमन यफ़अल ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल ख़ासिरून। अगर इन्हीं वजह से, इसी माल और इसी औलाद की बात से अगर तुम अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए तो फिर तुम खसारा पाने वालों में से हो जाओगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर मुझे और आपको फरमाया कि अक़िमिस्सलात लिज़िक्री, ये हुक्म दिया गया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को, मेरी याद के लिए, मेरे जिक्र के लिए क्या करो, नमाज को कायम करो। ये उनको तो हुक्म था, मुझे और आपको भी हुक्म है कि अल्लाह के जिक्र करने के लिए नमाज को कायम किया जाए। आज जिक्र की इतनी गफलत है, इतनी गफलत है और इतनी किल्लत है, गफलत भी है किल्लत भी है। नमाज में खड़े होते हैं, हम जिक्र तो करते नहीं, तो नमाज में खड़े होते हैं और हमारा हाल ये होता है कि 2 रकअत भी हमें ऐसी पढ़नी नसीब नहीं होती कि जिसमें हमें दुनियावी कोई ख्याल ना आए। ऐसा ही होता है हम सब का यही मांग। क्यों? इसलिए होता है जिस चीज की मोहब्बत होती है उसी का ख्याल आता है। जिस चीज की मोहब्बत है, सीधी सी बात है समझने की, जिस चीज की मोहब्बत है उसी का ख्याल दिल में समाया हुआ होता है, वही चीज जहन में घूमती रहती है। मर्दों को शहवानी नफसानी ख्वाहिशात उनके दिमाग में पीछा नहीं छोड़ती और औरतों को सजना संवरना, पहनना और तोड़ना या उनके बच्चे, यही उनके दिमाग में घूम रहा होता है कि नहीं? आज हमारे दिलों में इन्हीं की मोहब्बत अटकी हुई है तो नमाज में भी उसी का ख्याल आना है कि नहीं? कितना है कि हमारा हाल ये होता हो कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दिन में याद करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम दिन में याद ना करें और नमाज में कहें कि हमारा पूरा खुशू और खुशू बन जाए।
اللہ کو کیسے یاد کریں گے؟ رٹو توتے کی طرح نمازیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر اللہ ایک سیکنڈ کو بھی ہمیں یاد نہیں آتا. نماز تو دیدار الہی کی مشق تھی، مشق ہے. اللہ کو کیسے اللہ کو نماز پڑھنی ہے؟ وہ پوچھا تھا جبرائیل علیہ السلام، حضرت حدیث جبرائیل میں کہ من احسان، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو ایسے عبادت کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بس اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو تجھے دیکھ ہی رہا. تو مومن کی تو معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جو قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی. کیوں بنا دی گئی تھی؟ کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا دیدار کر رہے ہیں. دلہن کی شادی ہونی ہوتی ہے تو دلہن اپنے آپ کو تصور میں کتنی مرتبہ دلہن بنے ہوئے دیکھ بھی لیتی ہے. ہم سب کی شادیاں ہوئی تھی الحمدللہ. شادی سے پہلے کیا جوڑا ہے، کیا میرا زیور ہے، میں ایسے میک اپ کراؤں، کتنی مرتبہ ذہن میں وہ تصور آتا ہے کہ میں دلہن بن کے کیسی لگوں. آتا ہے یہ تصور قائم کرنا ہے مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہی ہوں. یہ ایسے ہی نہیں آ جایا کرتا. مومنوں کی صفت ایک اور آئی نا، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، ان کو یہ گمان ہوتا ہے مومنوں کو کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہے ہیں. حضرت عمر فرماتے تھے یہ ہوتا ہے جب جتنا ذکر کریں گے آپ کو وہ چیز نصیب ہو جائے گی. حضرت عمر فرماتے تھے کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھنے لگتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہوں. ہم کس ایکسٹریم پر ہیں؟ غفلت کی ایکسٹریم پر یا استحزار کی ایکسٹریم پر؟ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ انسان دیکھیے جس چیز کے لیے بھی محنت کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہی دیتا ہے. آپ جس چیز کے لیے محنت کریں گے اللہ آپ کو اس کے لیے ترقی دے گا. وہ چیز آپ کو دے گا، اس میں ترقی بھی دے گا. کبھی ایسا ہے کہ کسی نے ایک مقابلہ لڑنا ہو، مقابلے میں جانا ہو، اور وہ کہے کہ میں بیٹھا ہوں بس ٹھیک ہے، جب مقابلے کا دن آئے گا تو میں جاؤں گا اور میں لڑ لوں گا. جس نے مقابلہ لڑنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ پوری ایفرٹ کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، وہ ایکسرسائز کرتا ہے، وہ جاگنگ کرتا ہے، وہ اپنی ڈائٹ میں خیال رکھتا ہے، اپنی پوری اسٹیمنا کو بلڈ کرتا ہے، اور پھر وہ مقابلے کے لیے جاتا ہے تو وہ دوسرے کو ہرا کے خود جیت جاتا ہے. اور اگر اس کے برعکس وہ شخص جس نے مقابلے میں تو بات لینا ہے لیکن اس کی کوئی تیاری نہیں کرتا، کوئی اس کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جب ٹائم آئے گا تو دیکھا جائے گا، میں جاؤں گا اور پھر دیکھ لیں گے جب جو بھی ہونا ہوگا. اس کا کیا حال ہوگا؟ تو جب مقابلہ لڑنے شروع ہوگا وہ پہلے ہی ہار جائے گا، کیونکہ اس نے اپنی پریکٹس ہی نہیں کی تھی، اس نے اپنے اسٹیمنا کو بلڈ ہی نہیں کیا تھا. تو اسی طرح سے جب رب سے ملاقات کو جانا ہے، رب کے دیدار کو حاصل کرنا ہے، اس استعداد کی کیفیت کو اپنے اندر لانا ہے، اس احسان کے معاملے کو نماز میں کرنا ہے، اس خشوع و خضوع کو حاصل کرنا ہے، تو پھر پریکٹس بھی کرنی پڑے گی. یقین مانیے کہ جب ذکر کی کثرت ہو جاتی ہے تو 60 to 70% وہ خشوع تو پہلے ہی آ جاتا ہے. ادھر بھی وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور ادھر ان کو اللہ سے ملاقات شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کو اتنی ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی کیونکہ اسٹیمنا تو نہیں پہنچے گا. اب ہم تو 5 منٹ بھی یاد نہ کریں اللہ کو اور ہم کہیں کہ نماز میں ہمارے اندر خشوع خضوع آ جائے اور دنیاوی کوئی خیال نہ آئے، یہ پاسبل نہیں. ٹھیک ہے، تو سب سے چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مجھے رات کو ذکر کرنا ہے، اور جیسے اللہ نے فرمایا اس کو اللہ ذکر کثیرا، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرو. آج ذکر کے اثرات اس لیے بھی نہیں آ رہے نا کہ میں اور آپ معاملہ ہی بالکل الگ ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کو یہ فلاں بیماری ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ آگمنٹڈ ریم بی ٹی جو ہے وہ 5 days کے لیے لے لیجیے گا تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے.
اور میں کہوں کہ اچھا ایک کیپسول صبح شام کھانا ہے اور ٹھیک ہے 10 گولیاں آ گئی تو میں 10 گولیاں لے لوں گی. اب میں BT کا مطلب ہوتا ہے صبح شام. وہ ڈاکٹر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ایک گولی صبح شام کھانی ہے اور آپ نے 5 دن تک یہ دوائی لے لیجیے گا. میں کہوں 10 گولیاں چلو میں 1 گرام کی تو بہت ہیوی ڈوز ہوتی ہے, میں ایسا کرتی ہوں 1 گولی روزانہ کھا لیتی ہوں. 10 ہی گولیاں کھانی ہے نا تو 1 گولی روزانہ کھا کے 10 دن میں اس کا پورا کورس کر لیتی ہوں, میں ٹھیک ہو جاؤں گی. بتائیں کیوں نہیں ٹھیک ہو گی؟ اس لیے کہ پراپر ڈوز پراپر ٹائم پر لے لیں. لی حالانکہ 10 ہی, لیکن جس طرح لینی چاہیے تھی اس طرح سے لے لی تو وہ کیسے ٹھیک ہو سکتے ہے نا. اسی طرح سے ٹی بی کے پیشنٹس ہوتے ہیں 9 مہینے تک انہوں نے 1 گولی فقط روز کھانی ہوتی ہے. 9 مہینے تک ایک دن بھی ناغا آ گیا تو آپ کو نئے سرے سے اپنا پورا کا پورا کورس اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ٹریٹمنٹ آپ کے لیے افیکٹو ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے نا. تو ذکر کرنا ہے اور کثرت سے کرنا ہے. تھوڑا تھوڑا ذکر کر لیا تو بڑا فقیر بھی کر لیتے ہیں. تو مجھے رات کو بھی ذکر کثرت سے کرنا ہے. حضرت ابو سعید خدری سے روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر ایسے کرو کہ لوگ دیوانہ کہیں. ایسے ذکر کرنا چاہیے. اور پھر میرا اور آپ کا حال تو ایسا ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے. اتنی لیئرز میرے اور آپ کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, کیسی حالت ہے ہماری. ایک بندہ آپ کے پاس آئے پسینے میں شراب بدبو آ رہی ہے مجھ سے آپ کو, اور وہ آئے اور آپ کی بوتل میں سے پانی لے اور اپنے جسم پہ پانی ملنا شروع ہو جائے, کیا ہوگا؟ اس کی بدبو ختم ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی نا. اس کو تو ویسے ہی اس کو کیا کرنا چاہیے تھا بدبو کو ختم کرنے کے لیے؟ پورا بہانا چاہیے تھا, پورا پانی اپنے اوپر بہانا چاہیے تھا. تو لہٰذا اگر گناہوں کی اتنی گند میرے اور آپ کے اوپر پڑی ہے تو کیا تھوڑے سے ذکر سے وہ گرد اتر جائے؟ تو گناہوں کی تو دلدل میں اور آپ جکڑے ہوئے ہیں, کیا تھوڑے سے ذکر سے اس دلدل سے میں اور آپ نکل آئیں گے؟ اس کے لیے کثرت ضروری, کثرت سے ذکر کرنا بہت ضروری. کب تک کرتے رہے بس چلو ٹھیک ہے اب رمضان المبارک آ رہا ہے, ایک نیکیوں کا موسم بہار ہے, اب میں اس میں خوب ذکر کر کے اپنے روزوں کو بہترین بنا لوں گی. ٹھیک ہے میری ساری غلطیاں کر گئی, بھول گئی گناہ اور میں تو ٹھیک ہو گئی. میں تو صبح شام ذکر کرتی رہی اور میں نے اپنے آپ کو کر دیا. کیا 1 مہینے کے لیے ذکر کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا تم دنیا کو خیر بات کہو اور زبان پر ذکر الہی ہو. یہ کب ممکن ہوتا ہے؟ حدیث کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ جو زندگی جس حال میں گزارے گا اس کو موت بھی اسی حالت میں آئے گی. سمجھ آ گئی؟ تو لہٰذا زندگی میں پھر اپنی زندگی میں کثرت ذکر کتنا ضروری ہے. موت کے وقت ویسے ہی شیطان آگے ایمان کو ڈگمگانے کی کوشش کرتا ہے, یا وہ غیر محرموں کو دکھاتا ہے, یا پھر وہ آگے کو کرتا ہے کفر نکلواتا ہے منہ سے, بالکل آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ ایمان کی حالت میں اس کی جان نہ نکلنے پائے. کس کی نکلتی ہے ایمان کی حالت؟ اسی کی جس کی زبان پر ذکر کی کثرت ہوتی ہے. لوگوں کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوتا. کیوں؟ کتنی مرتبہ آپ دن میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں؟ تو بتائیں, آپ کھڑا کر کے مجھے یہاں پہ بتائیں کتنی مرتبہ کون دن میں کلمہ طیبہ پڑھتا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں, لیکن اس کی کثرت کرنی ہے, بار بار پڑھنے ہیں, تاکہ جب ہڑبڑا جائے, جب آپ کو تکلیف آ جائے, جب پریشانی آتی ہے تو کچھ یاد نہیں آتا. پھر لوگوں کو آئے تو اسی کے ساتھ یاد نہیں آتی, کلمہ طیبہ بھی یاد نہیں آتا, جو ذکر منہ میں چڑھا آتا وہی یاد آتا. ٹھیک ہے نا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ایمان کی حالت میں ہو تو ہمیں ذکر کے کلمے کو کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے, اس ذکر کو, اور کوئی مشکل نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے وہ ان پڑھ جاہل ہے, لا الہ الا اللہ کسی کے لیے بھی مشکل ہے کہنا. اب
सातवां जिक्र का मामला कुरान है। ठीक है, हमने अपने रोजों को बेहतरीन बनाना है इंशाअल्लाह। जिक्र की कसरत कैसे कैसे की जाएगी, नमाज के हवाले से मैंने आपको बताया कि नमाजें बेहतरीन कैसे होंगी। फिर कुरान में अल्लाह के जिक्र की एक शक्ल है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि हमने ही इस जिक्र को नाज़िल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करने वाले। लिहाजा कुरान की तालीम के साथ जुड़ना, कुरान की तदरीस का मामला करना, कुरान को पढ़ना, कुरान को पढ़ाना, इसको सीखना, इसका मुताला करना, इसका फहम हासिल करना, इसकी तफसीर पढ़ना या दूसरों को सिखाना और पढ़ाना और फिर उस पर तदब्बुर और तफक्कुर करना और उसकी बातों को या उसकी अहकामात को अपनी जिंदगियों में नाफिज करना, ये भी जिक्र कुरान की एक शक्ल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नबी इस कुरान के साथ कैसे कैसे मामलात किया करते थे। कुरान पाक में 4 मरतबा इस तरीके को बताया गया है, यत्लू अलैहिम आयातिना व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा व युज़क्कीहिम। 4 काम करते थे इस कुरान से, कुरान की आयत को पढ़ते थे, उसके बाद व युअल्लिमुहुमुल किताबा, उस किताब का इल्म देते थे। बुरा बहुत डेप्थ में आयत है, उसको सीखना पड़ता है, उसके इल्म को हासिल करना पड़ता है। और वो सहाबा कराम को ये इल्म दिया करते थे, सिखाया करते थे। और हिकमा यानी सुन्नत को भी सीखना, और ऐसी सुन्नतों को सीख लेता है जब इंसान, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको एक कुव्वत फैसला अता फरमा देते हैं और उसके अंदर ये इल्म और बुर्दबारी और कुव्वत फैसला आ जाता है। और फिर वो साथ साथ युज़क्कीहिम का मामला इन्हीं आयात के जरिए से अपना तज़किया करते थे। ये कुरान से ऐसा ताल्लुक करना अफजल तरीन आमाल में से है। तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो कुरान को सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। और अल्लाह ने फरमाया वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, उस शख्स से अच्छी बात और किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। तो या खुद भी पढ़े, दूसरों को भी सिखाए और लोगों को नहीं कराए इस कुरान को सिखाने के लिए। अब जिक्र की अगली शक्ल जो है वो है मसनून तस्बीहात का करना। मसनून तस्बीहात कौन कौन सी है? हदीस में जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अफजलुल ज़िक्री ला इलाहा इल्लल्लाह, बेहतरीन जिक्र है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाए, इसकी तस्बीह रोजाना किया कीजिए। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया 2 कलमे जो ज़बान पर हल्के और वजन में बहुत भारी है और अल्लाह को बेहद महबूब है, वो है सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। आपने फरमाया जो शख्स इस कलमे को 100 मरतबा पढ़ लेगा उसकी समंदर के झाग के बराबर गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। इस 100 मरतबा कौन सा कलमा पढ़ना है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही। एक और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मरतबा जो ये कलमा कहता है उसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, और वो कौन सा कलमा है? सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। आपने फरमाया कि मुझे ये अमल तमाम चीजों से ज्यादा महबूब है जिन पर सूरज तुलू होता है, यानी पूरा दुनिया जहान की चीजें जिन पर सूरज की रोशनी पड़ती है, उन तमाम चीजों से, सोने चांदी जवाहरात जो मर्जी कर ले, एक तरफ कर दे उसको, एक पल्लू में डाल दे तराजू के, और दूसरे पल्लू में क्या डाल दे? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, यानी तीसरा कलमा एक तरफ और सारी दुनिया के हीरे जवाहरात दूसरे पल्लवे में तराजू के, तो वो ज्यादा भारी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है, महबूब है। सहाबा कराम जैसे अबू हुरैरा एक मरतबा दरख्त लगा रहे थे, तो यही समझ में आता है कि ट्री प्लांटेशन करना सहाबा कराम की सुन्नत है। हज़रत सल्लल्लाहु गुजरे, आपने पूछा अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? कहने लगे दरख्त लगा रहा हूँ। किसके लिए लगा रहे हो? अपने लिए लगा रहा हूँ। तो आपने फरमाया तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर ना दरख्त ना बता दूं? फरमाया
فرمایا بالکل بتائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے یہی کلمہ, تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ کے سنایا, اور فرمایا ہر کرنے کے بدلے میں درخت جنت میں درخت لگیں گے. اس میں 4 کلمے ہیں, سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. ایک اور حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ جنت ایک چٹل میدان کی مانند ہے, یعنی چٹل میدان ہے, اس میں کوئی درخت پودے ہوتے نہیں, تم میں سے جو اس کے پودوں کو بڑھانا چاہتا ہے وہ یہ تسبیحات پڑھ لے, سبحان اللہ, الحمد للہ, اللہ لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر. یہ 4 درخت کے پودے ہیں, یہ درخت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باقیات الصالحات کیا ہیں, یعنی باقی رہنے والی نیکیاں کون سی ہیں جو باقی رہ جائیں گی. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ, مسنون تسبیح کے کلمات ہیں. یہ جنت کے خزانہ میں سے ایک خزانہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے. حضرت عبداللہ بن قیس کو آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤ, تو انہوں نے بولا جی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ وہ خزانہ ہے کہ جس کی اتنی فضیلت بھی ہے اور جس کا اتنا میری اور آپ کی زندگی میں فائدہ ہمیں کہاں کہاں ملتا ہے. دیکھیے اگر ہمیں کسی کی طاقت کا احساس ہے کہ کوئی بہت زیادہ طاقتور انفلوئنشل ہے وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے, آپ اس کلمے کو پڑھنا شروع کریں کہ اللہ سے زیادہ اور کسی کی طاقت ہے. اگر آپ کو یہ فیلنگ ہے کہ میں بہت کمزور ہوں, میں کیا کر سکتی ہوں, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, آپ اس کلمے کو پڑھنا شروع کر دیجیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ بڑھتی ذات کس کی ہے؟ ساری ضرورتیں اللہ کے پاس ہے, وہ ساری ضرورتیں آپ کی پوری کرتے ہیں. کسی کو اچھی حالت میں دیکھیں تو کیا کہا جاتا ہے, ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کی مثال پر اس کو لے کے آیا جاتا ہے تاکہ وہ نظر بد سے محفوظ ہو جائے. اور یہی وہ کلمہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اذان کے کلمات جب آتے ہیں, کون سے, حی علی الفلاح, آؤ فلاح کی طرف, تو اللہ کا حصار باندھ دیا جاتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. کتنے بہترین کلمات ہیں, مجھے آپ کو احساس ہی ہوتا ہے. ہم تو ایسی کوئی انیکسپیکٹڈ بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ, ہے نا. ہم لوگ آگے سے اس کلمے کو ایسے پڑھتے ہیں. کب پڑھنا چاہیے ہمیں, میں نے آپ کو بتایا اتنی فضیلت, جنت کا خزانہ ہے یہ. پھر آپ نے ایک اور جگہ فرمایا کیا تم میں سے کوئی روزانہ 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہے, یعنی 1000 تو نیکیاں کر سکتا ہے. صحابہ نے پوچھے یا رسول اللہ 1000 نیکیاں بنا کون کر سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ لے سبحان اللہ, اس کے لیے اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں. 1000 نیکیاں 100 دفعہ سبحان اللہ کہنے سے درخت علیحدہ لگ رہے, نیکیاں علیحدہ مل گئی, ہے نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جویریہ کو جائے نماز پہ بیٹھے دیکھ کر عبادت میں مصروف کیا. آپ سے گئے واپس آئے, کافی دیر گزر گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو تم نے اتنی دیر عبادت کی ہے, اگر میں یہ کلمات 3 مرتبہ کہوں تو اس سے زیادہ اجر کے باعث ہے جو تم نے اتنی دیر عبادت کی ہے. اور وہ کلمات کون سے تھے, سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں, پتہ نہیں کتنے گھنٹوں کی عبادت کا اجر مل جائے گا. اور ایک اور کلمہ جو انبیاء کی تسبیح ہے, تحلیل, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 مرتبہ اگر یہ پڑھ لیا جائے تو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب ذکر کی اگلی شکل دعا ہے. دعا مانگنا بھی ذکر میں شامل. یہ میں سب باتیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ رمضان المبارک میں ان اذکار کو اپنی زبانوں سے جاری کیجیے. چلتے پھرتے دعا کرو, روزے دار کی ہر وقت قبول ہوتی. خصوصی طور پہ کون سا وقت ہے, سحری کا اور افطاری کا, تہجد کا. تو لہٰذا ان اوقات میں کثرت سے دعائیں کرنی ہے, مسنون دعائیں کرنی ہے
یہ یاد رکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادات کا مغز ہے. کسی عبادت کی قبولیت کی یہ وہ ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کو دعا کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جب انسان نماز پڑھتا ہے اور دعا مانگے بغیر رہ جاتا ہے تو فرشتے حیران ہوتے ہیں کہ اس نے دعا ہی نہیں کی، ابھی تو اللہ نے عطا کرنا تھا اس کو سب کچھ. اور دعاؤں میں بھی خصوصی طور پر افضل الدعا الحمدللہ ہے، اللہ کا شکر ہے. ٹھیک ہے. اور قرآنی اور مسنون دعائیں جو انبیاء کی دعائیں ہیں، جو مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے مل جاتی ہیں، کتابوں میں بھی مل جاتی ہیں، یہ وہ دعائیں ہیں، ان کی وہ فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول كدعائكم، تم نبی کی پکاروں کو اپنی پکار مت سمجھو. تمہاری پکاریں کیا ہیں؟ تمہاری پکاریں تو ناقص ہیں. تم آدھی دعائیں مانگتے ہو، قبول بھی ہو جاتی ہیں، تو بعد میں تمہیں خیال آتا ہے کہ یہ بھی مانگ لی تھی، میں نے یہی بھی مانگے، میں تو صرف اتنا ہی مانگتی رہی، مجھے یہ بھی مانگنا چاہیے تھا. کتنی دفعہ ایسے ہوتا ہے قبول ہو جائے تو بھی ناشکری کرتے، کوئی اور بھی مانگتے نا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمیں مانگنا کیا ہے. تو لہٰذا نبیوں کی دعائیں، مسنون دعائیں ایسی دعائیں ہیں کہ اس میں ہر چیز ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی فلاح کی بھی. اور دعا کے بعد اگلا ذکر وہ ہے استغفار کی کثرت. استغفار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو میں اور آپ کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ ہر نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 3 دفعہ کہتے ہیں اور بس 3 5 15 15 مرتبہ بھی استغفار کر لیتے کافی ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کرتے ہیں. اور سید الاستغفار وہ کریں، بہترین صبح شام کی دعاؤں میں اس کو لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. 100 مرتبہ ایک استغفار کی تسبیح ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا 1000 مرتبہ بھی استغفار کر لیں گے نا لیکن دل حاضر نہیں ہوگا، یہ نگاہ فوکس نہیں ہوگی کہ اللہ فلانا گناہ بخش دے. وہ ایک دفعہ بھی دل سے کہیں گے نا تو اللہ بخش دے. اور استغفار اس لیے کرنا ہے کہ اگر گندا کپڑا ہو تو ہم اس پہ کبھی بھی پرفیوم نہیں لگاتے. ابھی تو ہم اتنے میلے کو چلے ہیں، اتنے گناہوں کی دلدل میں اٹے ہوئے ہیں، بالکل پھنسے ہوئے، اتنے گندے روحوں کو ہم درود شریف کی خوشبو کیسے لگاتے ہیں؟ کیسے لگاتے ہیں؟ ابھی تو اپنے آپ کو پاک اور صاف کرنا بہت ضروری ہے نا. استغفار کی کثرت کرنا ہے. جتنا زیادہ چلتے پھرتے استغفار کر سکتے ہیں، سوچ کے کریں، بیٹھ کے کریں، ہر نماز کے بعد بے شک 20 دفعہ کریں گے تو آپ کی استغفار کی 100 کی گنتی پوری ہو جائے گی. 20 دفعہ بیٹھ کے تسلی سے اپنے فلاں گناہ بھی معاف کر دے اللہ، فلاں گناہ بھی معاف کر دے، فلاں بھی کیا تھا وہ بھی معاف کر دے. اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ اور خصوصی طور پر تہجد میں تو وہ بیٹھے بھی معاف کرنے کے لیے ہے. فرماتا ہے ہر من سائل فأعطی لہ، ہے کوئی مانگنے والا میں اس کو دوں، ہے کوئی بخشش طلب کرے میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی حاجت مند وہ مجھ سے اپنی حاجت بیان کرے اور میں اس کی حاجت کو پورا کر دوں. بہت تہجد کے وقت خصوصی طور پر رمضان المبارک میں استغفار کی بہت زیادہ کثرت کریں. استغفار کی تسبیح کے حوالے سے کچھ آیات آتی ہیں. ایک تو سید الاستغفار ہے، پھر 5واں کلمہ اس کو بھی استغفار سید الاستغفار ہی کہا جاتا ہے. اور استغفر اللہ کہنا بھی استغفار ہی میں آتا ہے. پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی استغفار ہے. پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس میں اعظم شامل ہو گیا حی القیوم. تو یہ کیوں نہیں اللہ کے عرش کو جا کے ٹکرائے گا. اس کے بعد اگلا استغفار کی تسبیح رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین. رب اغفر وتب علی، رب اغفر وتب علی، یہ بھی استغفار ہی کی تسبیح میں آتا ہے.
کیا کیا فائدے ہوتے ہیں استغفار کرنے سے؟ آپ صلی اللہ علیہ آپ نے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ ہود کی آیت نمبر 3 میں مجھے اور آپ کو فرمایا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ ایک مدت خاص تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا۔ اور حدیث بھی ہمیں اس کی تعریف کرتی بھی نظر آتی ہے کہ جو شخص استغفار کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنا آسان کر دیتا ہے، اس کی فکروں کو دور کر کے کشائش اور اطمینان دیتا ہے اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ شخص خوش ہو جائے جو اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت کو پائے۔ سمجھ آ گئی؟ استغفار کی کثرت اگر پالی ہم نے آخرت میں تو پھر ہم خوش ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمیں کثرت سے استغفار کرنے والا بنا دے۔ اب یہ کب ذکر کرنا ہے؟ خصوصی طور پر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے معاملات کرتے عبادات کرتے ہوئے تو کرنا ہی ہے۔ کچھ خصوصی گھڑیاں ہیں، کچھ خصوصی اوقات ہیں جن میں اس ذکر کو کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے قرآن پاک میں ہر کام کی حد مقرر ہے سوائے 2 کاموں کے۔ ایک ہے تقویٰ، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تقویٰ اختیار کرو مستطاعتم، جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا تقویٰ اختیار کر لو۔ اور دوسرا ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، جو ایمان والو اللہ کو اتنا یاد کرو، کثیرا ذکرا کثیرا، بہت ہی زیادہ یاد کرو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اس کی تسبیح کرو صبح اور شام۔ تو میرے یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ صبح شام اللہ کا ذکر کرنا صبح شام کے اذکار کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ کب کرنا ہے؟ صبح کرنا ہے، چلو میں 10 بجے کر لوں گی۔ اب شام کو کرنا ہے، چلو ٹھیک ہے مغرب کے بعد کر لوں گی، رات کے وقت کر لوں گی، شام ہی ہے نا شام کو کر لوں گی۔ نہیں، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اللہ کی تسبیح بیان کرو اپنے رب کی طلوع الشمس یعنی طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے، مغرب سے پہلے اور طلوع آفتاب سے پہلے کرنی ہے۔ ہم فجر کر کے سو جاتے ہیں کہ جب ہم اٹھیں گے ٹھیک ہے ناشتہ کریں گے اور وہاں پہ ہم اپنی تسبیحات کر لیں گے، نہیں، یہ اوقات خصوصی طور پہ قرآن پاک میں مجھے اور آپ کو بتا دیے گئے۔ اس کے بعد نماز کے بعد یہ مسنون اذکار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتے ہیں۔ پھر چلتے پھرتے مسنون دعائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، باتھ روم جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، چیزیں ڈھک رہے ہیں، دروازہ بند کر رہے ہیں، پھر آپ کسی سے مل رہے ہیں، سواری میں بیٹھ رہے ہیں، ہر کام کے لیے مجھے اور آپ کو تسبیحات بتا دی گئی ہیں۔ اور الحمدللہ ہم وہ تقریباً ساری یاد بھی کر چکے ہیں نا میری کلاس کا، الحمدللہ۔ اگلا جو ذکر کا وقت ہے وہ خصوصی طور پر تہجد کا وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے کے سب سے قریب رات کے آخری حصے میں ہوتا ہے، اگر تم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہو جو اس وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں تو شامل ہو جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا تھا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے اور لپیٹ کے سونے والے رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑا کم، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو، اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس سے کچھ بڑھا لو، لیکن کیا کرو ورتل القرآن ترتیلا، اس رات کو جب تم کھڑے رہتے ہو تو تلاوت قرآن ٹھہر کے کیا کرو۔ تو رات کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرنے کے لیے خصوصی طور پہ تاکید کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان کو خصوصی طور پر جو قرآن کے منصب کو لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں کہ ہم تم پر ایک بہت بھاری کلام نازل کرنے والے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت
کارگر اور قرآن ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ تو میں اور آپ اپنے نفس پر قابو پانا چاہتے ہیں، اپنی نفسانی جتنی بیماریاں ہیں ان کو نکالنا چاہتے ہیں نا، تو کتنا فائدہ ہوگا اگر ہم تہجد کو پڑھ کر اور تہجد میں قرآن کی تلاوت کو کیا کریں۔ پھر اللہ نے فرمایا جتنا قرآن بآسانی پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو، ضروری نہیں ہے کہ تم آدھی رات ہی پڑھو، اس سے کم یا زیادہ ہی کرو، نہیں، تم جتنا پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، تم 2 رکوع پڑھ سکتے ہو تم 2 رکوع پڑھو، سمجھ کے پڑھو۔ اب یہ ذکر کرتے ہیں ہم الحمدللہ انشاءاللہ ہم آگے اپنے رمضان مبارک میں ذکر کی تسبیحات کو بھی کریں گے اور اسی طرح سے لے کے چلیں گے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر کے بھی ہمیں فائدے کیا کیا ملیں گے اور کیا کیا ذکر کے فائدے ہوتے ہیں۔ لوگ 2 مرتبہ خوراک کھاتے ہیں جسمانی تاکہ وہ صحت مند رہے، اور روحانی غذا کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ روحانی غذا کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز، روزہ، قرآن وہ کرنی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ بالکل ہی الگ ہے۔ جن لوگوں کو آج بہت زیادہ دنیا کے جھنجھٹوں میں پڑے ہوئے، الہاکم التکاثر کا معاملہ ہے، ہلاکت میں ڈالا ہوا انہوں نے تکاثر میں ان کو، اور وہ دنیا کی ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں۔ جتنا مال آتا جاتا ہے اتنی راتوں کی نیندیں حرام ہوتی جاتی ہیں، گولیاں کھا کھا کے آپ کو سکون دیتے ہیں، اپنی روح کو سکون نشہ اور ادویات سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی خاتون مجھے ملی، وہ کہتی ہے میں تو ڈپریشن میں چلی گئی، مجھے تو ڈاکٹر لتا منگیشکر کے گانے سن کے بڑا ہی سکون ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، ایسا ہی ہے نا ہمارے معاشرے میں، ہم اپنی روح کی غذا کس کو بناتے ہیں؟ موسیقی کو بناتے ہیں، اور پھر کس کو بناتے ہیں؟ ادویات کھا کھا کے۔ کیا اس طرح سے ہمیں سکون مل جائے گا؟ اگر ایک بچہ بھوکا ہو، اس کو سخت ترین بھوک لگی ہو، ماں اس کو کھلونے دیتی جائے، چلو یہ لے لو، اب یہ لے لو، شاید وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹیمپرری بہل جائے، لیکن جب اس کی بھوک بہت شدید ستائے گی نا، پھر وہ اتنا بلک بلک کے روئے گا، اتنا کیا کہتے ہیں دل ملائے گا کہ وہ کسی چیز سے سنبھلے گا نہیں، اس کو بھی کھانا ہی چاہیے اس کی پیٹ کو بھرنے کے لیے۔ تو اسی طرح ہماری روحوں کو بھی آج اس کی اپنی غذا چاہیے۔ ہماری روحیں تڑپ چکی ہیں، ڈپریشن کی مریض بن چکی ہیں، ہم پیاسی اور پھر رہی ہیں اور سکون ان کو نہیں مل رہا۔ سکون لینے کے لیے گولیاں بھی کھاتے، نشہ اور ادویات بھی جاتے، ڈاکٹرز کو بھی دکھاتے، یہ بھی کرتے وہ بھی کرتے، لیکن ان کو سکون نہیں مل رہا۔ کدھر سے ملے گا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار ہو جاؤ، سن رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ کیوں ملتا ہے دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے؟ اس لیے نزل علیہم الملائکہ، اللہ ان لوگوں کے اوپر ملائکہ نازل کرتے ہیں، وہ دلوں میں سکینہ نازل کرتے ہیں۔ وہ یاد ہے حدیث آپ لوگوں کو، الملائکۃ السیارہ، ملائکہ سیر کر رہے ہوتے، ذکر کے لوگوں کرنے والے لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے، اور جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ لوگ ذکر کر رہے ہیں وہاں پر اپنے پروں کو اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، پروں سے آنے والے لوگوں کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور جب پروں سے ڈانپ کے اور جو بیٹھے لوگ ہوتے ہیں ان کے دلوں میں سکینہ نازل کرتے ہیں۔ اسی لیے سکینہ ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ اگلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل شیطانی وسوسوں سے بچ جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ حدیث بتاتی ہے کہ شیطان دل کے 2 حصے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک میں فرشتہ رہتا ہے، ایک میں شیطان رہتا ہے۔ جب تک انسان کا دل ذکر الہی میں مگن رہتا ہے، اس کے دل کے اس حصے سے فرشتہ شیطان جو ہے وہ دور چلا جاتا ہے، اور ادھر اس کا دل ذکر الہی سے غفلت برتتا ہے، ادھر اپنے دل کے اس حصے میں وہ آتا ہے، اپنی چونچ رکھ کے وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ تو جب تک دل ذکر الہی میں مگن ہے شیطان کے وسوسوں سے تو آٹومیٹکلی حفاظت ہو گئی۔ ذکر کرنے والے کی مثال بالکل ایسی ہے کہ کوئی دشمن اس کے پیچھے پڑا ہوا ہو اور وہ دوڑ رہا ہو اور اس کو اطلاع نظر آ جائے اور وہ جلدی سے جا کے اس قلعے میں گھس جائے اور اپنے آپ کو محفوظ کر دے۔
تو لہٰذا جب ذکر کر رہے ہوتے تو شیطان تو عدو مبین ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے، کسی طرح سے پکڑ لے، ہمیں جکڑ لے، لیکن ہم کس کے حصار اور قلعے میں آ جاتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حصار اور قلعے میں آ جاتے ہیں۔ تو کتنی ضرورت ہے کہ پھر میں اور آپ ہر وقت اللہ کے حصار میں اور قلعے میں رہیں۔ اگلا جو فائدہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان بہت سی جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ بہت سے نفسیاتی جو بیماریاں ہوتی ہیں، وسوسے آتے ہیں، ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، جو پاگل پن کے دورے پر جاتے ہیں، جنون ہو جاتا ہے، مرگی کے مریض ہو جاتے ہیں، یہ ذکر کی غفلت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ذکر کی غفلت ہوتی ہے، بیماریاں اٹیک کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص روزانہ 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 بیماریوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ کون سا کلمہ ہے؟ بہت چھوٹا سا، بہت ہی آسان سے، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 3 مرتبہ یہ کلمہ پڑھے، کون سی 4 بیماریوں سے حفاظت ہے؟ ذہنی امراض یعنی دیوانگی وغیرہ، کوئی بھی الزائمر ڈیزیز ہو گئی، کوئی بھی ڈپریشن کا مرض ہو گیا، مرگی کا ہو گیا، جتنے ذہنی امراض ہیں سب سے حفاظت ہو گئی۔ فالج، پیرالسس، لیپریسی، کسی قسم کی جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ اور آگلی آنکھوں کی بیماری، بینائی، کوئی آنکھوں کی بیماری نہیں، کوئی جلدی بیماری نہیں، کوئی ذہنی بیماری نہیں، اور کوئی فالج وغیرہ کا معاملہ جو کہ ہارٹ کی پرابلمز ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہوتی ہے، کوئی نروز اور ہارٹ کی پرابلم نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ یہ حدیث کا وعدہ ہے۔ اگلا فائدہ ذکر کا کیا ہوتا ہے؟ معرفت الہی حاصل ہوتی، اللہ کی معرفت اور پہچان آتی۔ جتنی انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اظہار اور اپنی عاجزی کی کو ایکسپٹ کرتا ہے، اس کو قبول کرتا ہے، اپنی فرما برداری کا اعتراف کرتا ہے، اللہ کی صفات کو اپنے اندر راسخ کرتا ہے، اور اپنے صفات کو راسخ کر کے عقیدہ توحید اس کے اندر ایسا راسخ ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ کی رضا پانے کے لیے جھک جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنے تقویٰ کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جب رب کی پہچان آ جاتی ہے پھر اس کو کوئی کام مشکل نہیں لگتا، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے صفات کے علم کو اپنے اندر راسخ کرتا ہے، ہر حال میں راضی برضا مطمئن انسان ہوتا ہے، اور اس کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ پہ توکل آ جاتا ہے نا، اس کو اللہ کی معرفت سے اللہ پہ توکل آ جاتا ہے، نفس اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان لانے والوں کا ولی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے، اور دوست بننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات، یخرجونہم من الظلمات الی النور، پھر وہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور جب روشنی کی طرف وہ آ جاتے ہیں اور روشنی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، روشنی کے مسافر بن جاتے ہیں، تو ان کے پاس تو کیا ہو جاتا ہے؟ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، ان کے پاس ایک نہایت مضبوط سہارا آ جاتا ہے، توکل الی اللہ ان کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ معرفت الہی کے ساتھ ساتھ اللہ پہ توکل آتا ہے، تقویٰ بڑھتا ہے، اور اس کا نفس سے مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اللہ ہمارے نفسوں کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے۔ اگلا فائدہ جو ذکر سے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انسان کو قرب الہی نصیب ہوتا ہے۔ کیسے قرب الہی نصیب ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے جس وقت میرا بندہ، میرے بندے کے ہونٹ میرے ذکر میں ہلتے ہیں، اس وقت میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ ذکر میں جب انسان کے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں اس وقت اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، سجدہ کر اور میرا قرب حاصل کر۔ حدیث بتاتی ہے، حدیث قدسی کہ سجدے کی حالت میں اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ یہ دو حالتیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سجدہ کرنا، بہترین سجدہ، عظیم سجدہ، لمبا سجدہ،
کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب حاصل ہوگا. تو لہٰذا 3 مرتبہ تو سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہنا نماز میں. کتنی دفعہ کہنا ہے؟ اس سے زیادہ دفعہ. 5 دفعہ سے بھی زیادہ کرتے ہیں. 7 مرتبہ, 11 دفعہ, 15 دفعہ, 17 دفعہ, 23 دفعہ, 25 دفعہ. جتنا لمبا سجدہ کریں گے اتنا ہی اللہ کا قرب دے گا. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں لمبے زیادہ بہترین سجدے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور سجدے کی جو دعائیں ہم نے یاد کی تھی نا, ان دعاؤں کو بھی اپنا معمول بنائیں, اور ان دعائیں کو بھی مسنون دعائیں. صرف پرانی دعائیں سجدے کی حالت میں آپ سے فرمایا تھا میں سجدے میں قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہوں. اگر نہیں بھی نماز پڑھنی تو سجدے میں چلے جائیں, ایسے ہی چلے جائیں, کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہوتا ہوں. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نماز کے سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہوتا ہوں. صحیح ہے. تو لہٰذا جب بھی آپ نہیں نماز پڑھنی کوئی بات نہیں, آپ سجدے میں چلے جائیں, اللہ سے دعائیں مانگیں. اور پھر اگلا فائدہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کے باقی نیک اعمال کی درجے کو بڑھا دیا کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو شروع میں حدیث سنائی تھی کہ کس کا روزہ دار کا اجر سب سے زیادہ ہوگا, اس کا جو ذکر سب سے زیادہ کرتا ہے. حج حاجی کا حج کس کا اچھا ہوگا؟ جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا. کون سا مجاہد زیادہ اجر کمائے گا؟ جو ذکر سب سے زیادہ کرے گا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا اعمال کے اجر کو یہ بڑھا دیا کرتا ہے. اور اگلا فائدہ جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ مجھے اور آپ کو مل جاتا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جنتیوں کا سب سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ ان کو اللہ کی رضا کا پیمانہ سرٹیفکیٹ مل جائے گا, اور ان کو دیدار الہی نصیب ہوگا. یہ سب سے بہترین انعام ہے جو جنتیوں کو ملے گا. حدیث میں آتا ہے یہ جو جنتی ہے یہ کیسے ہوں گے؟ حدیث میں آتا ہے جنتیوں پر تسبیحات کا ورد الہام ایسا, جنتیوں پر تسبیحات کا اور اللہ کے ذکر کا الہام ایسے ہوگا جیسے تمہارے لیے سانس کا ہوتا ہے. سانس لیتے پتہ چلتا ہے سانس لے رہے. اسی طرح جو جنتی ہیں ان کے اندر آٹومیٹکلی ذکر ہو رہا ہوتا ہے, خود سے خود اتنی عادت پڑ جاتی ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ذکر کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے نا. اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ میں بیٹھی نہیں تھی, مجھے پتہ بھی نہیں چلا اور میری زبان خود ہی بخود ہل رہی تھی. کچھ لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ذکر کرنے کی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب اٹھی تو میری زبان سے نا وہ ذکر کے کلمات چل رہے تھے. ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ ان کا بائی پاس کا آپریشن تھا اور ان کو صبح شام کی دعاؤں کی بہت عادت تھی. تو میں نے بہت ڈر رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب آپ کو رات کو ہی جو ہے نا وہ ہیوی ڈوز دے دیجیے گا نیند کی, تاکہ میں سوتی ہی رہوں, اور سوتے سوتے ہی نہیں آپ صبح میرا آپریشن کر دیں. میں اٹھوں ہی نہ تو ٹینشن سے بی پی زیادہ بڑھ جائے گا اور آپ لوگوں کو یہ پرابلم نہ ہو. تو انہوں نے ذرا سی ڈاکٹر نے رات کو ذرا ہیوی ڈوز دے دی سلانے کے لیے. تو صبح جب وہ ان کو لے کر گئے آپریشن کے لیے تو ان کے بچوں نے ان کو بتایا بعد میں کہ جب امی آپ کو آپریشن کے لیے لے کے جانا تھا تو ابھی صبح کا ٹائم تھا, اور ایک وہ وقت جب فجر کے بعد کا نماز کے بعد کا ٹائم ہوتا ہے جب صبح شام کے اذکار کیے جاتے ہیں, تو آپ خود بخود سورہ حشر کی آخری آیات جو تھی وہ پڑھ رہی تھی. خود بخود وہ پڑھ رہی تھی, اللہ پڑھا رہا تھا. ایک اور ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہوا, ان کا بھی بائی پاس کا آپریشن تھا اور ان کو بھی پکی عادت تھی نماز پڑھنے کی. نماز کا ٹائم آیا وہ بے ہوشی کی حالت میں تھے, حالانکہ بے ہوشی کی حالت میں تھے. ان کے آس پاس جو اسٹاف تھا انہوں نے بتایا کہ آپ کو باقاعدہ لیٹے لیٹے کوئی نماز پڑھی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر الہام ذکر کا ایسے ہوتا ہے جیسے ہم پر سانس کا الہام ہوتا ہے. اللہ ہمیں ایسا ذکر کرنے والا ہے. یہ میں اپنی جاننے والے لوگوں کی بات بتا رہی ہوں جن کو میں پرسنلی جانتی ہوں. جنتیوں کو عادت ہوتی ہے, وہ کیا کریں گے وہاں پر بھی ہر چیز کو دیکھ کے سبحان اللہ کریں گے, کیونکہ ان کو بھی یاد عادت تھی اللہ کا ذکر کرنے کی. اللہ کی جب نعمتیں دیکھیں گے جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الحمدللہ الذی اذهب عن الحزن وانا ربنا لغفور شکور. اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا, اور ہمارا رب بڑا ہی قدردان ہے اور بخشنے والا ہے. اتنی
तस्बीहात और जिक्र करने वाले जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके पास आएंगे, जन्नतियों से पूछेंगे और क्या चाहिए? तो जन्नती कहेंगे कि क्या है हमारे रब, क्या तूने हमें सब कुछ दे ही दिया? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएंगे नहीं, अब मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें सबसे ज्यादा महबूब होगा। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना पर्दा हटाएंगे, पर्दा उठाएंगे और अपना दीदार करवाएंगे और सारे जन्नती अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार करेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम, अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से बना दे। हदीस में आता है इसी कैफियत में 1000 साल गुजर जाएगा, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाएगा जाओ मैं तुम सबसे राजी हूँ, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होगा। ये है रज़ी अल्लाहु अन्हु वरज़ू अन्हु का इनाम। और फिर जन्नती कहेंगे कि अब हमें जन्नत में किसी नेमत की हाजत नहीं है। अल्लाह का दीदार इतना खूबसूरत होगा कि उनको जन्नत की नेमतें भी नीच नजर आए। कुछ जन्नती सुबह शाम खुश नसीब अल्लाह का दीदार करेंगे। अल्लाह हमें उन खुश नसीबों में से बना दे। अगला इनाम जो जिक्र करने से मिलता है वो होता है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो तो तुम्हारा जिक्र करूंगा। अल्लाह फरमाता है कुरान पाक जब मैं तुम मेरा जिक्र करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वो शकूर रब, वो कदरदारी करने वाला रब कैसे छोड़ सकता है इस बेहतरीन और अफजल तरीन अमल करने वाले को? वो कैसे याद करता है, कैसे कदरदानी करता है? अल्लाह फरमाता है अला जलीसु मन ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूँ जो मेरा जिक्र करता है। कभी कभी महसूस हुआ कि अल्लाह हमारे साथ ही है। हम जाते हैं और हम जाके किसी के साथ बैठना चाहते हैं, अल्लाह फरमाता है मैं तुम्हारे साथ खुद हूँ। इतनी इज्जत, इतनी तौकीर अल्लाह अपने उस बंदे को दे रहा है जो जिक्र कर रहा है अल्लाह का। इस कैफियत को महसूस किया कि अल्लाह फरमाता है अला जलीसु मन ज़करनी, मैं उसके साथ होता हूँ जो मेरा जिक्र करता है। फिर ये कैसे अल्लाह ताला करता है? अल्लाह फरमाता है, हदीस में आता है कि अल्लाह फरमाते हैं मैं अपने बंदे के गुमान से बढ़कर उसके साथ मामला करता हूँ। मेरा बंदा जब मुझे दिल में याद करता है तो मैं भी उसे दिल में याद करता हूँ। जब वो मुझे महफिल में याद करता है तो मैं उससे ज्यादा अच्छी महफिल में उसको याद करता हूँ। वो फरिश्तों की महफिल ये कैसे करता है? वही जिक्र की हदीस को याद कर लीजिए। जब कुछ लोग बैठे जिक्र कर रहे होते, फिर फरिश्ते जब वहां से सकीना नाजिल करने के बाद पलट के अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जानता है कि ये कहां से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी इज्जत अफजाई करने के लिए और इस हदीस और कुरान की आयत के मिसदाक फज़कुरूनी अज़कुरुकुम अला जलीसु मन ज़करनी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनसे पूछते हैं कहां से आ रहे हो? फरिश्ते कहते हैं अल्लाह ही वो तेरे जिक्र करने वाले कुछ लोग थे, मैं उनके पास से आया। हालांकि अल्लाह ताला को सब मालूम है। और फिर कुछ मुकालमा होता है, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं उन जरम को जान के कर उनके उठने से पहले उन सब के गुनाह बख्श दिए, तुम सब गवाह रहेगा। फरिश्ते कहते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको तो कुछ ऐसे भी तो ऐसे ही राह चलते आते थे, चलो देख लीजिए क्या हो रहा है, उनके साथ क्या कर। अल्लाह फरमाते हैं वो ऐसे खुश नसीब लोग हैं कि उनके साथ उठने बैठने वाले लोग भी महरूम नहीं रहते। अल्लाह ने कसरत से ज़ाकिर बनाया, कसरत से जिक्र करने वाला ज़ाकिरात में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला शामिल फरमा दे। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का वो वादा कि ये जिक्र करने वालों की उठने से पहले उनके गुनाहों को बख्श देना। अल्लाह हमने भी आज ये जिक्र की एक महफिल और तेरे नाम के लिए कायम की, तेरी याद के लिए कायम की है और आगे भी पूरा इरादा है कि हम कुरान पाक की महफिलें तेरे जिक्र के लिए, तेरी याद के लिए, कुरान पढ़ने पढ़ाने समझने समझाने के लिए इंशाअल्लाह अगर कुरान की शक्ल में सुन्नत रसूल पर चलते हुए कायम करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हमारे उठने से पहले हमारे तमाम गुनाहों को माफ फरमा दे और हर दफा माफ करते रहना। हर दफा हम आएंगे, हम अपने कदम बढ़ा के लाएंगे इंशाअल्लाह, हम अपनी हिम्मत और ताकतों को जमा करके लाएंगे। अल्लाह तेरा वादा है कि जब मेरी तरफ एक कदम बढ़ाते हो तो मैं 10 बढ़ाता हूँ। अल्लाह हमने तो अपने कदम बढ़ा दिए हैं तेरी तरफ, तू हमारी तरफ
طرف اپنے قدم بڑھا کے ہمیں اپنی باہوں میں سمیٹ لے۔ اللہ کو تو ہمارا ہاتھ بھی بن جا، کان بھی بن جا، زبان بھی بن جا، اور ہماری آنکھیں بھی بن جا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پاؤں بھی بن جا، اور ہم سے وہ تمام بہترین خیر کام ملے جس کے لیے تو نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ ذکر کرنے کا اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان ڈپریشن سے نکل جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نبی کو کفار بہت اذیتیں دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دل تنگ بھی ہو جاتے تھے، بہت پریشان بھی ہو جاتے تھے، بہت ہمتیں جواب بھی دینے لگتی تھی، بہت ہی تکلیف دہ باتوں سے آپ صلی کو گزرنا پڑتا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ایک نسخہ بتا دیا، اور وہ نسخہ میرے اور آپ کے لیے بھی ہے ڈپریشن سے نکلنے کا بہت خوبصورت ترین علاج۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 97 اپنے پاس پیشن نوٹ کر لیجیے، آس پاس کوئی ڈپریشن کا مریض ہے تو اس کو یہ آیت بتائیں پڑھنے کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ یقیناً ہم جانتے ہیں أَنَّكَ يُضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، یہ کہ یہ جو لوگ آپ باتیں کرتے ہیں اس سے آپ کے دل میں تنگی ہوتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ کرتا ہے، آپ کو تنگی ہوتی ہے۔ آپ کیا کیجیے، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، بس آپ اپنے رب کی تسبیح کیجیے اور آپ سجدے ریز ہو جانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی اس وقت تک اطاعت کرتے رہیے، عبادت کرتے رہیے جب تک کہ آپ کو یقین نہ آ جائے، یعنی آپ اطمینان اور یقین کی کیفیت میں نہ آ جائے۔ لہٰذا یہ آیات 3 آیات ہیں، یہ بہترین ڈپریشن سے نکلنے کے لیے نسخہ اللہ نے اپنے حبیب کو بتایا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 97 سے ہے، 3 آیات ہیں، آخری 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ذکر کا اگلا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جنت میں انسان کو بلا حساب داخلہ مل جاتا ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے کہ حدیث بتاتی ہے تنہائی میں اپنے رب کو یاد کر کے کثرت سے آنسو بہانے والے جنت میں بلا حساب داخل ہوتے ہیں۔ تنہائی میں رب کو یاد کر کے کرنا کیا ہے، کثرت سے آنسو بہانا اپنے گناہوں کے اوپر۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بلا حساب داخل ہونے والوں میں کچھ اور آپ کو شامل فرما لیں گے۔ شیطان کے حوالے سے کچھ اعمال ہیں جو شیطان کے وسوسوں سے یا شیطان سے بچنے کے لیے جو حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے، احادیث مختلف احادیث کے حوالے سے میں نے ایک جامع سے آپ کو چیزیں بنا لی تھی، میں نے آپ کو بتانا ہے اس کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے کہ آپ جب کوئی گھر میں داخل ہوتے ہوئے یا کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان اپنے لشکر سے کہتا ہے کہ ہمارے لیے یہاں پر رات گزارنا اور رات کا کھانا نہیں، ٹھیک ہے۔ گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ ہی دعا کرنی ہے آپ نے، اللہ گھر میں ولجنا بسم اللہ خرجنا، وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ جو گھر میں داخلے کی دعا ہے۔ اور پھر حدیث کے حوالے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب گھر کا دروازہ رات کو بند کیا جائے تو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو اگر پلیٹ میں کھانا چھوڑ دیا یا یہ کہ باہر ہڈیاں وغیرہ یا کوئی چیز بھی آپ نے کھلی چھوڑ دی ہے یا کوئی کھانے والی چیز کو ڈھک کر نہیں رکھا ہے، اگر ڈھکنا ہے تو بسم اللہ پڑھ کے ڈھکنا ہے۔ اگر خالی چھوڑ دیا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شیطان کے حصے کو ڈال دیتے ہیں، وہ شیطان کھاتا ہے۔ ہم خود اپنے کھانے میں شیطان کو شامل کرتے ہیں، ہم خود اپنے گھروں میں شیطان کو انٹر کرواتے ہیں۔ اگر اللہ کا نام لے لیا جائے تو دروازہ بند کرتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہوئے کھانا کھانے سے شروع کرنے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد جو چیزیں بچ جائیں ان کو آگے میں ڈھکنا ہے، فریج کا دروازہ بند کرنا ہے، بسم اللہ پڑھ کے بند کرنا ہے۔ کوئی کھانے پینے کی چیز باہر پڑی ہے اس کو ڈھک دے اور بسم اللہ پڑھ کے رکھ دے، آپ کے اس کھانے میں شیطان شامل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر شیطان کیا کرتا ہے، وہ ہمارے کھانے میں سے اپنا حصہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، وہ
وہ کہتا ہے دسترخوان پہ چلو کھانا بھی لگا دیا، اب وہ سیلڈ پہلے رکھ لیا تھا تو وہ پہلے کھیرا اٹھایا اور کھا لیا، اور وہ بسم اللہ پڑھنا کسی کو یاد ہی نہ رہا، شیطان اپنا حصہ نکال دیتا ہے۔ آگے میں پلیٹ میں بچا دیا، بچوں نے بچا دیا، خود کھا کے ختم کر دے، کچھ نہیں ہوگا، موٹے نہیں ہوں گے، ہو بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی برکت سے پتہ نہیں کتنی بیماریوں سے محفوظ کر دیں گے۔ کھانا بچا ہوا وہ اندر جو ہے وہ کھلا نہیں چھوڑتا ہے رات کو، شیطان اپنا حصہ نکالتا ہے، اور لہٰذا جب بیٹھے دسترخوان کے اوپر تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا نکالنا شروع کیا جائے، شیطان بھی اس کھانے میں شامل نہیں ہوتا، نہیں تو وہ ہمارے ساتھ ہی دسترخوان میں نہیں بیٹھا کھانا کھا رہا ہوتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو شیطان سے بچنا میرے اور آپ کے لیے آج بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ جنات آ گئے گھر میں، انہوں نے بسیرا کر لیا، وہ جناب ہمارا کیا کہتے ہیں فلانے نے جادو ٹونا کر دیا، تو کیا ہے، کیا ہم اہتمام کرتے ہیں بسم اللہ پڑھنے کا؟ کیا ہم باتھ روم جانے کے لیے، باتھ روم سے جانے کی دعا یا نکلتے وقت جو دعا ہے مجھے اور آپ کو سکھائی گئی، کیا میں وہ لازم اپنے لیے پکڑتی ہوں؟ کیا میں ان کا اہتمام کرتی ہوں پڑھنے کا؟ اگر ہم نہیں کرتے تو پھر ہم کس بات سے وہ کرتے ہیں گلا؟ پھر تو شیطانوں نے ہم پر حاوی ہونا ہی ہے، پھر لوگوں کو جادو ٹونا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ہم خود ہی ان کو دعوت دینے جاؤ اور ہمارے کھانے میں بھی شریک ہو جاؤ اور ہمارے گھروں میں بھی رہنا شروع ہو جاؤ، تو ہم خود ہی ان کو دعوت دے رہے ہیں نا، کوئی دوسرا آپ کا جادو ٹونا کیا کرے گا، ہم تو خود ہی ان کو اپنے پاس بلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جس کو لوگ بڑا معیوب سمجھتے ہیں وہ یہ کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی نوالا گر جاتا ہے نا تو اس کو اٹھاتے ہیں اور ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں یا سائڈ میں پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں، شیطان کو کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ اگر کچھ گر جائے تو اس کو اٹھاؤ، اس پہ بھوک مارو، بسم اللہ پڑھو اور کھا لو۔ اور سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آپ 10 سیکنڈز کے اندر اندر اٹھا لیتے ہیں تو اس پہ کوئی جان نہیں لگتا، یہ تو ریسرچ بتاتا ہے، حدیث کی باتیں بالکل سچی باتیں ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بات آتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ مجھے غصہ بڑا آتا ہے، مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا ذکر کیا کرو، تمہارا غصہ بھی کنٹرول ہو جائے گا اور شیطانی وسوسوں سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ ٹھیک، غصہ زیادہ آتا ہے تو غصے کا علاج۔ اور اگلا فائدہ ذکر کے حوالے سے یہ کہ کامیاب زندگی کی گارنٹی ہے، یہ کامیاب زندگی کی گارنٹی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں من عمل صالحا، جو کوئی نیک اعمال کرے گا، ذکر نیک اعمال میں سے بہترین عمل، من عمل صالحا من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، اس کو ہم لازماً پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ تو کامیاب پاکیزہ زندگی بسر کرنے کے لیے ذکر کو پکڑ لیجیے، اللہ کے اذکار کو، انشاءاللہ کامیاب زندگی ہی گزرے گی، دنیا کی کامیابیاں بھی ملیں گی اور آخرت کی فلاح اور کامیابیاں بھی ہمارے حصے میں آئیں گی۔ اب الحمدللہ ذکر کے فوائد بھی ہم نے پڑھ لیے، اس کے اثرات بھی دیکھ لیے، اب مجھے اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے علم ہو کہ ہم صحیح ذکر کر رہے ہیں، ہم واقعی اس لیول میں پہنچ گئے ہیں، کثیرہ کے لیول پر، تو کچھ نہ کچھ چیزیں ہمارے اندر آنی چاہیے، کچھ علامات یا سمپٹمز ہمارے اندر ظاہر ہونا ضروری ہے، ہونا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے علماء ہمیں کچھ ٹپس دیتے ہیں، اور وہ یہ کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب زبان پہ ذکر ہوگا، جس سے جتنا پیار ہوگا تو ظاہر ہے زبان پہ اس کا ذکر آٹومیٹکلی آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی زبان پہ ذکر ہے، اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، جب باتیں کرتے ہوئے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، آپ کی زبان سے اظہار ہونا ضروری ہے۔ گویا پہلی چیز یہ ہے کہ زبان پہ حمد و ثنا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کثرت سے ذکر کرنے والے بن گئے ہیں تو آپ کی زبان پہ اللہ کی حمد و ثنا آٹومیٹکلی آ جائے گی، کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔
چیز یہ ہے کہ آنکھوں میں حیا آ جائے گی، آپ کی آنکھوں میں حیا آ جائے گی. جب حوث اندر سے ختم ہوتی ہے تو حیا آ جاتی ہے. دنیا کی حوث نکل جائے گی، دنیا سے محبت نکل جائے گی. کس کی محبت آ جائے گی؟ اللہ کی محبت آ جائے گی. حوث نکلے گی، حیا خود بخود آ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی حیا تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ مدینہ کی کنواری لڑکیوں میں بھی وہ حیا نظر نہیں آئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تھی. اور الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان کا لازمی جز ہے کہ اس کے اندر حیا ہوگی. اور 4 کام سنن المرسلین ہے، انبیاء کا عمل ہے، اور اس میں ایک حیا ہے، دوسرا عطر کا استعمال ہے، تیسرا مسواک کا استعمال ہے، اور چوتھا نکاح کا کرنا. یہ 4 کام انبیاء، تمام انبیاء نے کیے. اگلا جو تیسرا سمٹم جو ہمیں نظر آئے گا وہ یہ ہے کہ اس کے کانوں میں سما آ جائے، وہ بات اللہ کی سننے کے لیے تیار ہو جائے گا. سمیعنا و اطعنا کا رویہ اس سے جھلکنے لگے گا. اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے اس کو نیک اعمال، نیک باتیں سننے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمُ الْخَيْرَ لَأَسْمَعَهُمْ، اور البتہ جانتا جب دیکھتا اللہ تعالیٰ ان کے اندر خیر تو أَسْمَعَهُمْ، ہم ان کو توفیق دے دیتے، ان کو سنواتا. تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ نے سننے کی توفیق دی ہے. کتنے لوگ ہیں جن تک یہ پیغام پہنچا تھا آج کی کلاس کا، لیکن توفیق کس کو ملی؟ جس کو اللہ تعالیٰ سنوانا چاہتا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے خیر دیکھی تھی. اگلا جو سمٹم ہوگا وہ یہ کہ اس کے ہاتھوں میں عطا آ جائے گی، وہ دینے لگے گا. دنیا سے حرص ختم ہو جائے گی نا، دنیا کی حرص لالچ ختم ہو جائے گی، بخل نکل جائے گا اس کے اندر سے، زہد آ جائے گا، تو اس کے ہاتھوں میں عطا آ جائے گی. وہ دوسروں کو دے دیا کرے، دے گا، دے کر خوش ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ غریب کے ہاتھوں میں بہت برکت ہوتی ہے. غریب کے پیسے میں تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ دے دیتا ہے، وہ کنجوس نہیں ہوتا. اللہ اس کی کہاں سے کہاں باہر لگاتا ہے. وہ تھوڑا ہوتا ہے سارے کتے پہ خرچ کر دیتا ہے، جتنا کماتا ہے سارا اپنے بچوں کو لٹا دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے. تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. اور جو امیر ہوتا ہے جس کو اللہ کا اتنا نوازا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر عطا نہیں ہوتی تو اس کے بچے آگے سے جو ہے نا پھر وہ فقیر بنتے ہوئے نظر آتے ہیں. باپ کی ڈیتھ ہوئی اور سب کا سب بک گیا. آپ کے سامنے دنیا میں بہت مثالیں ہمیں ایسی ملی. ہاتھوں میں عطا ایسی کی آتی ہے جس کی زبان پہ ذکر الہی جاری ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے. تھوڑا بھی ہو زیادہ بھی ہو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم بڑھ بڑھ کے اس کے راہ میں خرچ کریں. قرآن حدیث کا مشورہ ہے تحابوا وتحابوا، تحابوا وتحابوا، یعنی پیسے دیا کرو اور محبتوں کو بڑھاؤ. تو پھر بھی اللہ نے دیا ہے، آج دیا ہے، دے لوگوں کو، کچھ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی، کہیں بھی نہیں جائے گا، بڑھتا ہی چلا جائے گا. آپ اپنے بچوں سے صدقات ان کے ہاتھوں سے نکلوائیے تاکہ ان کو عادت پڑے دینے کی. خود بھی دیں، اپنے بچوں کو ٹرین کریں، ان کے ہاتھوں سے نکلوایا کریں کہ جاؤ بیٹا آپ اپنے ہاتھ سے دے کے آؤ. یہ لوگوں کو پاکٹ منی ملی، اس میں سے اتنے پیسے اللہ کی راہ میں نکال لو. ان کو خود احساس ہے. یہ صفت میں نے اور آپ نے اپنے بچوں میں پیدا کرنی ہے. حضرت عائشہ کا کیا ماننا نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا الہی اللہ کے نبی آپ دعا کریں کہ اللہ میاں جنت میں بھی مجھے آپ کی بیوی بنا دے. تو اللہ کے نبی نے انہیں فرمایا تھا کہ بس پھر ٹھیک ہے تم دنیا سے اپنے دل کو اجاڑ کر لو. مفہوم آپ کو بتا رہی ہوں، یعنی سمیٹ سمیٹ کے جوڑ کے مت رکھنا. اور وہ ایسے اس میں کار بند ہوئی کہ کبھی دل کو رکی نہیں. حضرت عمر نے 50,000 درہم ان کو بھجوائے. روزے سے تھی، روزے کی حالت میں تھی، سارے کے سارے تقسیم کر دیے. افطاری کا وقت آیا تو وہ ملازمہ نے آ کے کہا مانگی نے کہ عائشہ آپ نے سارا تقسیم کر دیا، کچھ اپنے نے بھی رکھ لیا ہوتا. تو وہ کہتی ہے تم یاد ہی کرا دیتی. اتنا ٹھان لیا تھا انہوں نے.
حضرت سودا کا بھی ایسے ہی حال ہے. 30,000 دینار ان کو بیچے حضرت عمر نے, اور وہ آگے سے کیا کرتی ہے, سارے کے سارے دینار ختم کر دیتی ہے, تقسیم کر دیتی ہے, اور جائے نماز پہ جا کے بیٹھتی ہے اور تو اللہ سے دعا کرتی ہے, اے اللہ تو عمر کو توفیق ہی نہ دے کہ وہ مجھے مزید مال آگے سے بھیجے, یعنی مجھے اب اور کوئی مال نہیں دنیا کا چاہیے. اتنی ان کے اندر جو ہے وہ زہد آ گئی تھی, ہاتھوں میں عطا آ گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسی عطا فرماتے. اللہ کے اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا تھا نا, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, ہم البتہ تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ. تو ہم بھی اللہ کو اتنا دیں کہ وہ راضی ہو جائے. اگلی پہچان اس کی یہ ہے, اگر آپ ذکر کرتے ہیں کہ آپ کے دل میں خوف اور امید کے درمیان کسی کیفیت ہو, پتہ نہیں وہ قرآن میں آتے ہیں وہ دیتے ہیں تو دل ان کی لرز رہے ہوتے کہ پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا بھی کہ نہیں. خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت ہونی چاہیے. حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن یہ اعلان ہو کہ ایک بندہ صرف جنت میں جائے گا تو مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا, اور اگر یہ اعلان ہو کہ صرف ایک بندہ جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ شاید وہ میں ہی ہوگا. حضرت ابو بکر کا حال یہ تھا کہ روتے تھے اور کہتے تھے اتنا کہ اے کاش میری ماں نے مجھے جگہ ہی نہ ہوتا, کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, کاش میں مومن کے جسم کا ایک بال ہوتا, کاش میں درخت کا پتا ہوتا. حضرت عائشہ فرماتی تھی کاش میں گونگی بسری کوئی چڑیا ہوتی. حضرت عمر کا رونے کا عالم ایسا تھا کہ اتنا مشروب جب ان کے پاس آتا تو اتنا روتے کہ آنسوؤں کی ملاوٹ اس مشروب میں ہو جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ حذیفہ بن یمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازداران رسول تھے, ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتایا تھا جنگ تبوک کے واپسی پر. تو حضور کی وفات کے بعد ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو منع کیا تھا کہ یہ نام کسی تک پتہ نہیں چلنے چاہیے. حضرت عمر اتنے پریشان ان کو بلایا اور ان کو یہ کہا میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ مجھے منافقوں کے نام بتا دو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں نبی نے منع کیا ہے, لیکن بس مجھے یہ بتا دو میرا نام تو ان میں شامل نہیں. یہ کون ہے؟ یہ وہ ہے کہ جن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یہ ہے ان کی خوف اور امید کا معاملہ. اللہ ہمیں ایسا ہی خوف اور ایسی ہی امید عطا فرمائے. پھر اگلی نشانی وہ یہ ہے کہ دماغ میں تسلیم اور رضا. حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ کیسا پتہ چلے گا کہ آپ مجھ سے راضی ہیں, یہ کیسے پتہ چلے گا کہ آپ راضی ہیں, اس سے نہیں یعنی کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ راضی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں, سب اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں, اگر یہ اپنے دل سے راضی ہے تو میں ان سے راضی, اور اگر یہ اپنے دل میں میرے لیے کوئی شکوے رکھتے ہیں تو میں بھی ان سے ناراض. اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کو جاننے کا کتنا خوبصورت مجھے اور آپ کو معاملہ پتہ چل رہا ہے. اگر دل میں جھانک کے دیکھیں, اگر آپ اللہ سے راضی ہیں, اپنے آپ سے دل سے راضی ہیں اور خوش ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ بھی آپ سے خوش ہے, اور اگر آپ کو ابھی کوئی شکوہ ہے اللہ سے اس کا مطلب ہے اللہ آپ سے راضی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا جس نے کہا کہ میں اللہ سے راضی ہوں. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا نبیا. جس نے یہ کہا اس نے ایمان کی حلاوت کو چکھ لیا, اور یہ نعمت کسی کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ راضی و رضا ہو جائے, ہر حال میں راضی ہو جائے. تھوڑا ہے تو بھی راضی, زیادہ ہے تو بھی راضی, ایسے ہو گیا تو بھی راضی, تکلیف آ گئی تو بھی راضی, خوشی آ گئی تو بھی راضی, کچھ چھن گیا تو بھی راضی, کچھ چلا گیا تو بھی راضی, کچھ مل گیا تو بھی راضی, کوئی بیماری آ گئی تو بھی راضی, کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی رشتہ چھین لیا تو بھی راضی, کوئی جیتے جاگتے کو چھین لیا تو بھی راضی. یہ ہے اللہ سے تسلیم و رضا کا معاملہ, ہر حال میں راضی و رضا
رہنے کا رویہ کسی کو نصیب ہوتا ہے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. ذکر زیادہ کرنے میں اگر یہ آپ کو رویہ نصیب ہو رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور آپ کے ذکر قبول بھی ہو رہے ہیں اور وہ ذکر اپنے اثرات بھی آپ کو دکھا رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے والا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین رمضان مبارک گزارنے کی اور اللہ کی برکتوں رحمتوں اور بخششوں کو سمیٹنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ذاکرین اور ذاکرات میں شامل فرما دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں ان کو ہمارے دلوں میں اتار دے اور ہمارے عملوں سے اس بات کا ثبوت دے دے کہ ہم تیرے بندے ہیں, تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں. اللہ تو ہم سے راضی. ایک تو سید استغفار ہے, پھر